محبوب الرحمن صاحب نے ایک سوال کیا ہے، بہت ہی عجیب و غریب سوال کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زبان مبارک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پر رکھی۔ تو اس کے بارے میں کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا۔ تو از دس ایکسپلینیشن ویلڈ؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور بلکہ اس سے آگے کی بات انہوں نے لکھی کہ اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ کی پوری سیرت، آپ کی پوری زندگی ساری انسانیت کے سامنے ہے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں نے اس پر تحقیق کی ہے کہ پوری انسانیت میں سب سے بڑا کارنامہ کس نے انجام دیا، تو اس تحقیق میں یہ نام سامنے آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دی ہنڈریڈس کے نام سے کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، اور اس میں جو ہے انہوں نے کیٹیگری باقاعدہ قائم کی ہے اور اس میں سارٹنگ کی ہے کہ سب سے بہترین کام پوری انسانیت میں کسی نے کیا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ کیا یہ حدیث ثابت ہے؟ تو جی ہاں، حضرت مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ حضرت حسن کو بلا رہے ہیں کہ حسن کدھر ہے؟ چنانچہ یہ چھوٹے تھے، چنانچہ یہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹھ کے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں یہ ہاتھ ڈال رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ کھولا اور اپنے منہ کو اس کے اوپر رکھا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی منشن ہے کہ اپنی زبان مبارک اس میں ڈالی تھی، یعنی ان کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈالی تھی۔ تو ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ بھئی ایسا جو کیا گیا تھا یہ عربوں میں عام رواج تھا اور یہ بچوں سے محبت کا اظہار تھا، اس طرح سے کیا گیا تھا۔ دوسری یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں برکت ہے، تو ظاہر ہے وہ برکت اپنے نواسے کے منہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈال رہے تھے۔ یہی، اس کے علاوہ اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خدا نخواستہ یہ کوئی ولگر حرکت نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ سب کے سامنے تھی، تو لہٰذا آج کی تاریخ میں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آج کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بات پر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ وہ چیز اس زمانے میں کوئی میٹر ہی نہیں کرتی تھی اور اس زمانے میں اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا، تو چائلڈ میرج اس وقت ایک بہت بڑا فوبیا بن گیا ہے، اور یہ کہ چائلڈ میرج کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس میں جو ہے ہر کنٹری کا الگ الگ قانون ہے، لیکن فطرت کا قانون یہ ہے کہ بالغ ہونے پر عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بالغہ تھی، تو اب دیکھیے اس مسئلے میں اما عائشہ جن کا نکاح ہوا ان کو کوئی اعتراض نہیں، ان کے والدین جنہوں نے نکاح کرایا ان کو کوئی اعتراض نہیں، اس پورے سماج کے سامنے یہ نکاح ہوا تھا، ان سماج والوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو لہٰذا جب اس زمانے میں اس سماج میں کوئی اعتراض نہیں سمجھا جاتا تھا، تو اب آج کی تاریخ میں اس پر اعتراض یا سوال نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آدمی کے اپنے ذہن کی خرابی یا ماحول کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی کہ عربوں میں بچوں کے ساتھ اس طرح کرنا عام تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک یہ برکت کی چیز ہے، تو یہ بھی جو ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ پیاس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ڈالی تھی، ایسا ہمیں کسی حدیث میں باقاعدہ یہ چیز تو نہیں ملتی ہے۔ البتہ بعض شراح نے یا بعض علماء نے یہ بات کہی ہوگی، تو وہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، یعنی اس کا بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے۔